احترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار بندے بن جاؤ۔ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پا جائیں۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کی فرضیت کے متعلق ایک بہت بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک شریف کا روزہ رکھنا تمہارے لیے کتنا مقدم ہے، کتنا بہتر ہے، کتنا افضل ہے۔ اور جو ہی رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ شیطان نہیں کہا، شیاطین کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا فضیلت کا یہ مقام ہے، کتنی بڑی برکت والی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول کر ارشاد فرما رہا ہے، آؤ توبہ کر لو، میری طرف آ جاؤ، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ خود بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی دلچسپ ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں۔ ہم سحری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو سحری کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ عام روٹین میں بھی ہم 7 بجے 8 بجے 9 10 بجے یہ ناشتہ کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ناشتہ کرنا اور ہے۔ رمضان المبارک شریف میں سحری کے وقت کھانا کھانا اور ہے۔ کیا فرق ہے؟ عام دنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں، بس ٹھیک ہے کھا لیا، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے، رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہوتا ہے، تو سحری کھانا خود عبادت ہے۔ سحری کھانا خود عبادت ہے، سحری کھانے کا بھی ثواب ہے، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احادیث پاک میں ہمیں حکم فرمایا، جو ارشادات ہمیں فرمائے، ان میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جب چاند نظر آئے تو تم روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کو اپنائے جس پر اس کا رب اس پر فوراً راضی ہو جائے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ روزے دار کی۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ پیٹ
اور شرمگاہ کو اور کھانے پینے سے جمع کرنے سے باز رکھنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے، اس نے کون سا کام کیا؟ روزہ رکھنے کے بعد سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کوئی اس نے غلط کام کی طرف توجہ نہیں دی، ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے جو جسے خواص کہا گیا ہے اور خاص بھی کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ تیسرا درجہ الخاص الخواص، یعنی خاصوں میں سے بھی خاص جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھ لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو اتنا مربوط کر لے، اتنا قریب کر لے کہ سارا دن اسے رب کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز نظر بھی نہ آئے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے محسوس کر رہا ہو، اور اس کا ذہن اس بات پر ہی رک جائے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے اس کے بدلے اس کی جان ہی چلی جائے لیکن وہ اپنے رب کی طرف سے پیچھے کبھی بھی نہ ہٹے۔ تو یہ 3 درجے ہیں روزے دار کے، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ وہ درجہ ہے کہ ادھر شام کا وقت ہوتا ہے، بندہ افطاری کرنے لگتا ہے اور ادھر رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے سارا دن روزہ رکھا، صوم کی پابندی کی اور صلاۃ کی پابندی کی، ہر نیک کام کیا، ہر برے کام سے بچتا رہا، اب دعا مانگ، افطاری کرنے سے پہلے دعا تو مانگ، افطاری تو بعد میں کرے گا، تیری دعا کو میں قبول پہلے کر لوں گا۔ تو یہ اہتمام ہم سب نے کرنا ہے کہ جو بھی نیک ہماری دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، انہیں ہم نے افطاری کے وقت اور اس میں برکت تو یہ ہے کہ اجتماعی دعا کی جائے، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ گھر میں سارے احباب جتنے بھی ہیں، گھر میں اگر آپ روزہ افطار کر رہے ہیں تو سارے احباب سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک بزرگ جو سب سے اس خاندان میں سے صاحب علم ہو وہ دعا مانگیں، باقی سب آمین میں شامل ہوں، دعا میں شامل ہوں اور اجتماعی دعا کی جائے تو اس میں فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ اور خاص طور پر جس دعا کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوں اور بچے آمین کہہ رہے ہوں تو مالک ان بچوں کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ کوشش کرنی ہے اپنے 5 وقت کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز نماز عصر کے بعد غسل کے متعلق جو اہم مسائل ہیں انشاءاللہ ان پہ گفتگو کی جائے گی، تمام احباب اس میں بھی شامل ہونا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔